السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و محترم و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج ہماری گفتگو بڑی اہم موضوع پر ہوگی، اور وہ موضوع ہے 5 بنیادی اور اہم ضروریات، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، دنیا کے اندر بھی امن و امان اور دنیا میں بھی سکون اور اطمینان، اور آخرت کے اندر بھی انسان کے لیے نعمت، اور اپنے آپ کو انسان خسارے سے محفوظ کر لے گا۔ انہیں 5 بنیادی ضروریات کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ان 5 کی حفاظت پر کافی زور دیا ہے اور کافی اہمیت بیان کی ہے، تاکہ دنیا اور آخرت انسان کی سنور جائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دین کی حفاظت، یعنی جو دین اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے دنیا کے اندر، دین اسلام، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، اس دین کے مطابق زندگی گزارنا، توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا، اور جو منہیات ہیں، ممنوعات ہیں، منع کردہ چیزیں، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا، یہ دین کی حفاظت کہلاتا ہے، کیونکہ دین پر عمل پیرا ہونے میں آخرت کی کامیابی ہے، اور دین پر عمل پیرا ہونے میں دنیا کے اندر بھی امن و امان اور سکون ہوتا ہے۔ اس لیے دین کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اور وہ دنیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائیں اور کفر کی حالت میں مریں، کافر ہو کر کے مریں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دین جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، کسی بھی صورت میں اس دین کو نہ چھوڑنا، اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ دنیا کی مصیبتیں وقتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی مصیبتوں پر آخرت کی مصیبتوں پر دنیا کی مصیبتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور دین پر جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، دنیا کا رب ہے، دنیا کا نظام چلانے والا رب العالمین اللہ تعالیٰ، اس کے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے دنیا کے اندر بھی امن و امان، سکون، اور آخرت کے اندر بھی چین اور سکون کی زندگی ممکن ہے۔ دنیا کے اندر اسے پریشانی ہو، مصیبت ہو، لیکن یہ پریشانیاں وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ایسے آدمی کی منتظر رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اسے قتل کر دو، کیونکہ انسان دین قبول کرتا ہے قناعت سے، زبردستی دین کے اندر نہیں ہے۔ دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے زبردستی نہیں ہے کیونکہ دین واضح ہے، آسان ہے، فطرت کے مطابق دین ہے۔ سختی وہاں کی جاتی ہے جہاں آسانیاں نہ ہوں، جسے لوگ نہ سمجھ پائیں، اور جس میں خیر نہ ہو، بھلائی نہ ہو، وہاں انسان سختی کرتا ہے۔ دین تو اللہ تعالیٰ کا آسان دین ہے، ہماری فطرت کے موافق ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، جس دنیا کا خالق ہے،
لہذا یہ دین ایک دم واضح ہے. جیسے دن میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا تم کہو کہ دن ہے، وہ دن ہے، ہر انسان جانتا ہے سمجھتا ہے. کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر کہ مجبور کیا جائے کہ آج کہیے کہ یہ دن ہے، نہیں، واضح ہے دن. جو نہیں اس کو مانے گا وہ غلطی پر ہوگا. ایسے اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے، لہذا اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، اس کی وجہ سے انسان قناعت کے ساتھ دین اسلام کو قبول کرتا ہے. جب اس نے بغیر کسی زور زبردستی کے دین کو قبول کیا، اب اگر وہ دین چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے اور اسے قتل کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت. ایسے معنی نے فرمایا کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنے کی وجہ سے. اس میں آپ فرمایا التارک الدین ہے مفارق الجماع، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا اور جماعت مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والا، یعنی مسلمانوں کے گروہ سے نکل جانے والا اور دین کفر کو قبول کر لینے والا اور دین کفر میں چلا جانے والا. ایسے شخص کا کیا ہے، خون حاکم وقت کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی حفاظت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے جو دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ارتداد کا حکم لگایا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا باب ہے جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے وہ دین کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. اس لیے اسے توبہ کرایا جائے گا. اگر وہ توبہ کرتا ہے اور واپس دین کے اندر آ جاتا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں آتا ہے تو حاکم وقت کو، کسی اور کو نہیں، حاکم وقت کو اس بات کے لیے اختیار ہے شریعت کے اندر کہ ایسے آدمی کو قتل کر دے، کیونکہ اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، دین کی حفاظت. بہت قیمتی چیز ہے دین. جس طریقے سے انسان اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی سب سے قیمتی چیز اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین اسلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین بہت بڑی نعمت ہے اور دنیا میں پائی جانے والی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی ہے. اس لیے اگر کوئی نعمت کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ مسلمان ہے، کم سے کم یہی سب سے بڑی نعمت اس کے پاس ہے، جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں. اس لیے کبھی مسلمان کو کبھی اس کا شکار نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ اس کے پاس بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. دین اسلام کی نعمت، عقل کی نعمت، اور بولنے کی نعمت، اور مال و اولاد کی نعمت، اور بہت ساری نعمتیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس جو مسلمان ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اس لیے انسان، ایک مسلمان کبھی بھی اپنے اس نعمت کو کمتر نہ سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر قائم رہے. دوسری چیز یہ ہے نفس کی حفاظت. انسان خود اپنے نفس کی حفاظت کرے. اس لیے شریعت کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے. یہ نفس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہمارا ہاتھ، ہماری زبان، ہمارا پورا وجود، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارا دل، ہماری ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہیں. لہذا اس کی حفاظت کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں مت ڈالو، یعنی ایسی جگہوں میں نہ جاؤ جہاں انسان ہلاک ہو جائے. اور ایک آیت فرمایا لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا، اللہ مہربان رحم دل ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو. ایک حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں من قتل نفسه فقد اوجب اللہ له النار، جو خودکشی کرتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے. دنیا کی پریشانیوں سے عاجز آ کر کے جو انسان خودکشی کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی پریشانی اس کو دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی پریشانی کو آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں زیادہ بڑا سمجھا، اس لیے بڑی پریشانی اللہ رب العالمین اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، جو جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اس کے ذریعے سے قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا. تو انسان خود اپنے جان کی حفاظت کرے، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی جان کو خطرے میں ڈال دیں ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کی حفاظت کرے. وہ چیزیں نہ استعمال کرے جس سے انسان کی جان کو خطرہ ہو، جس سے انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے. تو انسان خودکشی بھی نہ کرے، اور ان تمام چیزوں سے جو انسان کی جان کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے نفس کے لیے مضر نقصان دہ ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے. ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کو قتل کرنے سے بھی گریز کرے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، یہ حرام ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑا جرم ہے یہ، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے بغیر کسی نفس کے اور زمین میں فساد کیے بغیر کسی کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندہ کر دیا گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ناحق قتل کرنا یعنی بغیر قصاص کے، اور اس نے زمین میں فساد بھی نہیں بچایا تھا جس کی سزا قتل ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کو قتل کر دینا ناحق گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کس قدر یہ آیت بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ نے بیان فرمائی، لیکن بنو اسرائیل کا خون ہم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ جب یہ چیز ان کے لیے ہے تو ساری انسانیت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، اس لیے کسی کا بھی قتل کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو قتل کرتا جان بوجھ کر کے، اس کی سزا جہنم ہے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا، اللہ کے اس پر غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس طریقے سے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بنا پر، ایسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے قبلے کا استقبال کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہماری نماز پڑھے تو اس کا مال اور اس کا خون ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے مگر اسلام کے حق سے۔ تو ایک مسلمان کا خون حرام ہوتا ہے، اس کا قتل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی ذمی کا خون جو ہے شریعت کے اندر حرام ہوتا ہے۔ ذمی اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ اور ٹیکس دیتا ہے، اس کا بھی خون شریعت نے حرام کر دیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی ذمی کو قتل کرے گا جس کے ساتھ عہد و پیمان ہے تو جنت کی خوشبو اسے نہیں ملے گی۔ ایسی معاہد کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے ملک میں رہتا ہو لیکن اس کے اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اب اس میں سے کسی کو انسان قتل کر دے تو یہ بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ اس طریقے سے مستأمن یا مستأمن اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کسی مسلمان ملک کے اندر آتا ہے اور مسلمان ملک کا حکمراں اسے ویزا دیتا ہے اور آ کر کے وہ وہاں اپنے معاش کے لیے یا صحت کے لیے، تعلیم کے لیے یہاں آتا ہے، تو ایسے آدمی کا خون بھی حرام ہوتا ہے، اس کا قتل کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے خون حرام ہے، کسی کا بھی قتل کرنا ناحق طور پر۔ ایسی لڑائی کے اندر بچوں کو قتل کرنا، اگرچہ لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، مسلمان اور غیر مسلم کی لڑائی ہو رہی ہے تو ان کے بچوں کو بھی قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہوتا ہے۔ ایسی بوڑھوں کو قتل کرنا حرام ہوتا ہے، عورتوں کو قتل کرنا حرام ہوتا ہے، گرجا گھروں میں اور جو اپنے عبادت خانوں میں رہتے ہیں ان کا بھی قتل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا، اگرچہ وہ اپنے دین پر ہیں، اگرچہ لڑائی چل رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ گرجا گھروں میں ہیں یا اپنے گھروں کے اندر بند ہیں یا اس طریقے سے عبادت خانوں کے اندر ہیں تو ان کا خون معاف ہوتا ہے، ان کا خون حلال نہیں ہوتا، کبھی انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے جو عام کافر ہوتا ہے اس کو بھی قتل کرنے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ناحق قتل کے اندر آتے ہیں۔ تو نفس کی حفاظت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے شریعت نے قصاص کا نظام رکھا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اسے باقاعدہ قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، اللہ کہ لوگ اسے معاف کر دیں یا دیت پر راضی ہو جائیں۔ یا اس طریقے سے اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہے اور کسی نے بچے کو مار کر کے گرا دیا تو اس میں بھی دیت واجب ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ہاتھ کو، آنکھ کو، دانت کو، پاؤں کو، تو شریعت نے باقاعدہ اس کے لیے دیت رکھی ہے، تفسیر کا موقع نہیں ہے، یہ سب جان کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، تو آپ نے فرمایا انہیں میں سے قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے۔ تو نفس کی جان کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عزت کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے شریعت کے اندر زنا کو حرام قرار دے دیا گیا، نہ صرف زنا بلکہ زنا تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو شریعت نے حرام کر دیا۔ کسی اجنبی عورت سے خلوت میں ملنا، کسی اجنبی عورت سے بات کرنا بغیر ضرورت کے، اور اس طریقے سے
بغیر محرم کی عورت کا سفر کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کی عزت خطرے میں ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے باقاعدہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور زنا پر تو باقاعدہ شریعت نے رجم رکھا اگر شادی شدہ ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ صرف عزت کی حفاظت کی خاطر اتنا سخت قانون شریعت کے اندر بنایا گیا تاکہ ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، سب کی عزت اسلام کے اندر محفوظ ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارا مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں۔ آپ کے سامنے صحابہ تھے، مسلمان تھے، آپ ان کو مخاطب کیا، ورنہ سب کی عزت محفوظ ہے۔ ایسا نہیں غیر مسلم ہے تو اس کی عزت ہمارے لیے حلال ہے، یا وہ غیر مسلم ہے تو اس کا چوری کرنا ہمارے لیے حلال ہے، یا غیر مسلم ہے تو اس کا قتل کرنا ہمارے لیے حلال نہیں، حرام ہے ساری چیزیں۔ کسی کا قتل کرنا حرام نہیں شریعت کے اندر، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ دہشت گردی حرام ایسا کرنا شریعت کے اندر۔ ہر ایک کے خون کی حفاظت دین اسلام کے اندر کی گئی، تو عزت کی حفاظت بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا خیال رکھنا تاکہ دنیا کے اندر امن و امان رہے، سب کی عزتیں محفوظ رہیں، ایمان اور امن اور اطمینان اور سکون کے ساتھ سارے لوگ زندگی گزاریں، اس لیے شریعت نے باقاعدہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس لیے اور یہ نہیں بلکہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگاتا زنا کا تو اور گواہ نہ لا سکے تو ایسے آدمی کے اس 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ کس لیے؟ عزت کی حفاظت کے لیے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، جو پاک دامن مومن عورتیں ہیں، بھولی بھالی عورتیں، ان پر الزام لگانا زنا کا، یہ بھی کیا ہے؟ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ تو نسل اور عزت کی حفاظت انسان کے لیے بہت ضروری، اور اسلام اس کی باقاعدہ تعلیم دیتا، تلقین کرتا ہے۔ چوتھی چیز کیا؟ عقل کی حفاظت۔ عقل، کیونکہ انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تبھی انسان دین کا مکلف ہوتا ہے۔ اگر انسان مجنون پاگل ہے تو دین کا مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا، اس کی حفاظت اسلام کے اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان عقل ہی کے ذریعے سے اچھی بری کی تمیز کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تمیز کرتا ہے عقل کے ذریعے سے۔ لہذا عقل انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی حفاظت بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل زائل ہو جائے شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا، جیسے شراب ہے، شراب پر باقاعدہ حد متعین کی گئی ہے۔ ایسی ہر وہ نشہ آور چیزیں، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ شریعت کے اندر حرام کر دی گئی۔ جو بھی انسان کی عقل کو برباد کر دے، جو بھی انسان کی عقل کو تباہ کر دے، شریعت نے اس کو باقاعدہ حرام کر دیا ہے۔ انجنشن کے ذریعے سے انسان کرے، یا سونگ کر کے کرے، یا اس طریقے سے پی کر کے کرے، یا اس کو کھا کر کے نشہ لے، ہر نشہ آور چیز شریعت کے اندر حرام ہے۔ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر خمر کیا شریعت کے اندر حرام ہے۔ خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ دے، عقل کو ختم کر دے۔ اس سے جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کو نئی تمیز رہتی ہے اپنے اور پرائے کی، بیوی اور بیٹے کی، اور اس طریقے سے یعنی انسان برائی کے اندر پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ ام الفواحش ہے، ام الخبائث ہے شراب۔ جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں، جتنی بھی فواحش اور منکر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے انسان اگر شراب پیتا ہے تو ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے باقاعدہ ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو بلایا گیا اور اسے اختیار دیا گیا، یا تو تم زنا کرو، یا تو اس بچے کو قتل کر دو، شراب پیو۔ اس نے شراب پیا، شراب پینے کے بعد بچے کو بھی قتل کر دیا، زنا بھی کر لیا۔ اگر صرف زنا کرتا تو شراب سے بچ جاتا، قتل سے بچ جاتا، لیکن شراب پی کر کے اسے ساری چیزیں ختم کر دی۔ تو شراب کیا ہے؟ یہ جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں عقل کو ختم کر دینے والی، اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں ان تمام کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے باقاعدہ شریعت نے اس پر حد متعین کر رکھی ہے کہ جو شراب پیے گا یا نشاور چیزوں کے استعمال کرے گا، ہیروئن ہے یا اس طریقے سے چرس ہے، گانجا ہے، اور جتنی بھی نشاور چیزیں آج کل ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگ انجیکشن کے ذریعے سے نشہ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ سونگھ کر کے لیتے ہیں، کچھ پی کر کے لیتے ہیں، کچھ کھا کر کے لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو بھی نشاور کے ضمن میں آتی ہیں سب چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر، ناجائز۔
ایسے ہی یہ 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ مال کی حفاظت۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کی چوری کرنا، ڈاکہ ڈال کر کے مال کو لے لینا، قافلوں کو لوٹ لینا، لوگوں کو قتل کرنا اس کے لیے کیا ہے، یا خود انسان اپنے مال کو برباد کر دے، اسراف کرے، فضول خرچی کرے، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے چور اور چورنی کی سزا اسلام نے رکھی ہے ہاتھ کاٹنا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ لو، ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے کلائی سے، اور تاکہ دوسروں کو کیا ملے؟ عبرت و نصیحت ملے۔ مال کی حفاظت کی خاطر یہ قانون رکھا گیا دین اسلام کے اندر۔ تو مال کی حفاظت بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت اتاری جس کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا انہیں سولی دے دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایک دوسرے کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ لیے جائیں مخالف سمت میں، دائنا ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو داہنا پاؤں، مخالف سمت میں ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، اور ينفوا فی الارض، یا زمین کے اندر ان کو جلا وطن کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے سزا و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر تو بڑا عذاب تیار ہی ہے ان کے لیے۔ جو قافلوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، بینکوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، کس قدر سخت سزا دی گئی ہے، رکھی گئی شریعت کے اندر، تاکہ ایسے لوگ دوبارہ نہ کر سکیں، اور ایسے لوگوں کو سر عام سزا دی جائے، تاکہ کوئی کسی دوسرے کے دل و دماغ کے اندر اس طرح کا کبھی بھی کوئی خیال نہ پیدا ہو۔ اور یہ آیت کریمہ عقل اور رینا کہ جو کچھ لوگ آئے تھے ہمارے نبی کے پاس اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے نبی کے پاس آئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، تو آپ نے جو صدقات کے اونٹ تھے، زکوٰۃ کے، ان کی رکھوالی کے لیے ان کو وہاں چھوڑ دیا، اور کہا کہ وہاں ان کا دودھ پیو اور اس طریقے سے ان کا پیشاب پیو، کیونکہ جو بیماری تھی اس کے لیے وہ پیشاب مفید تھا، تو ان کو پینے کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے پیا، اور دودھ بھی اور اس طریقے سے پیشاب وغیرہ اونٹ کا، تو اللہ نے ان کو شفا دے دی، اور اس طریقے سے وہ موٹے تگڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو چرواہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ مسلمان اونٹ کی حفاظت کرنے والے، ان سب کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور اونٹ کو لے کر کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب نبی کے پاس اطلاع پہنچی تو آپ نے باقاعدہ ان کو پکڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، اور جب ان کو پکڑ کر لایا گیا تو ان کو سخت سزا دی گئی۔ ان کی آنکھوں کے اندر کیا ہے وہ ڈال دیا گیا، سلائی ڈال دی گئی گرم کر کے، ان کے ہاتھوں پاؤں کو کاٹ دیا گیا، اور اس طریقے زمین دھوپ میں ان کو چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ سارے کے سارے لوگ یوں ہی مر جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ جو دیکھ بھال کرنے والے تھے اونٹ کی، ان کے ساتھ انہوں نے یہی معاملہ کیا، تو ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ تو 4 سزا اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، حاکم وقت کو اختیار ہے ان میں سے جو سزا ان کو دینا چاہے دے وہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ کسی دوسرے کے مال کو چوری کرنا، یا ڈکیتی کرنا، یا چورا کر لے جانا، یا جلا دینا، یا اس کو باہر پھینک دینا، یا اس کو برباد کر دینا، یہ تمام چیزیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام اور ناجائز۔ تو یہ آیت محاربہ کہلاتی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مائدہ کے اندر۔ کوئی منظم اور مسلح جتھا ہو جو کسی علاقے میں رہتے ہوں، اور اس طریقے سے وہ مسافروں کو، قافلوں کو، گروہوں کو لوٹ لیتے ہوں، انہیں قتل کرتے ہوں، ان کی عزتیں لوٹ لیتے ہوں، اغوا کرتے ہوں، لوگوں کی آب و روزی کرتے ہوں، لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہوں، ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان کو باقاعدہ سرعام پھانسی دے دی جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ کسی دوسرے آدمی کے دماغ کے اندر بھی اس طرح کا کوئی خیال نہ آئے۔ کہ مال کی حفاظت کے لیے اتنا سخت قانون شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں بنیادی ضروریات کہا جاتا ہے۔ اسلام نے 5 چیزوں کی حفاظت پر کافی زور دیا ہے تاکہ دنیا کے اندر بھی
امن و امان چین و سکون کے ساتھ لوگ گزارے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ رب العالمین کے رضامندی کا حقدار ہو۔ اس لیے 5 بنیادی ضرورتیں کہلاتی ہیں، اور وہ 5 بنیادی ضرورتیں کیا ہوگی؟ ایک تو دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، اور نمبر 3 عرض یعنی عزت اور نسل کی حفاظت، نمبر 4 عقل کی حفاظت، اور نمبر 5 مال کی حفاظت۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔